بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید شاہزیب۔ 21ویں صدی کا دور ہے اور ایجادات کا دور ہے۔ جتنی کہتے ہیں کہ جتنی ایجادات اس دور میں ہوئی ہیں پچھلے 50 سال میں، اتنی انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ بات سچ بھی ہے، ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے روزمرہ استعمال میں اس کا استعمال ہمارا زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو فزیکل انٹریکشن ہے، جو بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے، آمنے سامنے روبرو ملاقات ہوتی ہے، وہ کم ہو گئی ہے۔ اب لوگ انٹرنیٹ کے تھرو ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں اور دن کا زیادہ تر حصہ انٹرنیٹ پہ ہی گزارتے ہیں۔ مطلب آپ کے اگر کوئی رشتہ دار بھی ہیں تو ان سے اکثر اوقات آپ کی بات وایا اسکائپ یا واٹس ایپ ہی ہوتی ہے، یا اگر آپ نے کوئی تصویر یا ویڈیو اپلوڈ کرنی ہو فیس بک پہ یا کسی اور ایپ پہ، تو وہ آپ پہلے اس پہ فلٹر لگاتے ہو، پھر وہ چیز اپلوڈ کرتے ہو۔ تو یہ ساری بات اس لیے شروع کی کہ ایک نیا مرض آ گیا ہے ہمارے معاشرے میں، دکھاوے کا۔ تو یہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں ہے۔ کینسر کا علاج تو ہے مگر شاید اس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ جو دکھاوے کا مرض بن گیا ہے، ہم نے تصویر اپلوڈ کرنی ہو ہم اس پہ فلٹر لگاتے ہیں، ہم نے اپنے کسی سے بات کرنی ہو پہلے ہم لائٹ آن کرتے ہیں، روشنی کے نیچے بیٹھتے ہیں، یا اپنے بیک گراؤنڈ میں کوئی گاڑی یا اس طرح کی کوئی چیز کھڑی کر لیتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یار یہ اچھے حالات میں اور آسودہ حال ہے۔ لیکن اس حد تک رہتا تو ٹھیک تھا۔ آئی فون والا تصویر بناتا ہے تو وہ بھی فرنٹ سے بھی نظر آتا ہے کہ آئی فون ہے، لیکن اس نے وہ بیک کرنی ہوتی ہے کہ کیمرے نظر آئے۔ دکھاوے کا مرض یہاں تک رہتا پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن یہاں سے ہم نے ایک نئی طرف چل پڑے کہ ہم لوگوں کی حیثیت کا اندازہ لگانے لگ گئے۔ کسی کا لباس دیکھ کر، کسی کا فلٹر دیکھ کر، کسی کا فون دیکھ کر، کسی کی بیک گراؤنڈ میں گاڑی دیکھ کر یا اچھا ہوٹل دیکھ کر ہم اس کی حیثیت کا اندازہ لگانا لگ گئے کہ یہ واقعی اس حیثیت کا مالک ہے یا نہیں، اور پھر اس حساب سے ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں یا ہمارا اس کے ساتھ رشتہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر ہم اس چیز کو لے کر اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کا کوئی قریبی عزیز بھی کسی اچھی جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، یا اگر اس کے ہاتھ میں کوئی اچھا فون ہے، یا اس نے ویسے تصویر بنانے کے لیے کسی گاڑی کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا، تو ہم اس کو بھی ایک لمحے کے لیے ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ، ادھے حالات بدل گئے، میرے کب بدلیں گے؟ یا اللہ تو نے اسے یہ دیا ہے، مجھے نہیں دیا۔ اور وہ شکووں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ وہ لوگوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے، وہ ایک جو اصل زندگی ہے وہ اس سے ہٹ جاتی ہے چیز۔ پھر ہم لوگوں کے بارے میں ایک عجیب رائے قائم کر لیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہی ہوں جو تھوڑے عرصے کے لیے ہم سے دور چلے جائیں۔ تو ہم پھر ان کا اندازہ لگانے لگ جاتے ہیں کہ ہن اگلے نہیں رہے، ہن سلام نہیں لیندے، ہن بدل گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اپنی تقریر کا مقصد ہے کہ اس میڈیا پہ، یہ سوشل میڈیا پہ 80-90% تک جو دکھائی دیتا ہے ہمیں، یہ ضروری نہیں ویسا ہو۔ یہ اس سے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اس کے مخالف بھی ہو سکتا ہے، یا کچھ حد تک سچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو ایک حد تک ہی لیں کہ بس دیکھنے کی چیز حد تک ہے، یہ دیکھ لیا ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے سر پہ ہم سوار نہ کریں کہ اور اللہ کے ساتھ شکوے نہ کرنے لگ جائیں، اور جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں بجائے ان کا شکر کرنے کے، ہم جو اس نے ہمیں نہیں دیا اس کے شکوے کرنے لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جن سے وہ پیار کرتا ہے، نہ کہ ان لوگوں میں جن پر اس کا غضب نازل ہوگا۔ والسلام۔